صلاح الدین ایوبی 1137 تا 1193 تک ایک مشہور مسلم جرنیل اور سلطنت ایوبیہ کے بانی تھے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن صلاح الدین کا لقب انہیں ان کی غیر معمولی فتوحات اور انصاف پسندی کی وجہ سے ملا۔ وہ تقریت عراق میں پیدا ہوئے اور بعد میں دمشق اور حلب میں پروان چڑھے۔ صلاح الدین کا خاندان نسلاً کرد تھا اور وہ ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ نور الدین زنگی کی خدمت میں تھے، جو اس وقت شام کے ایک طاقتور حکمران تھے۔ صلاح الدین کی ابتدائی تعلیم اسلامی علوم، ادب اور جنگی فنون میں ہوئی۔ نور الدین زنگی کی زیر قیادت صلاح الدین نے فوجی مہارتیں سیکھیں اور کئی اہم معرکوں میں حصہ لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی جنگی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی فتوحات اور قیادت نے نہ صرف اسلامی دنیا میں ان کو عظیم مرتبہ دیا، بلکہ مغربی دنیا میں بھی ان کی شخصیت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ صلاح الدین کی ابتدائی جنگی مہمات نور الدین زنگی کے تحت شروع ہوئیں، جنہوں نے انہیں شام اور مصر میں اہم فوجی کمانڈر بنایا۔ نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خود کو وہاں کا حکمران مقرر کیا اور وہاں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد انہوں نے شام، مصر اور دیگر علاقوں کو متحد کیا تاکہ صلیبی جنگوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک جنگ حطین تھی، جو 4 جولائی 1187 عیسوی کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے صلیبی افواج کو مکمل شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے علاقے حطین کے قریب ہوئی اور اس میں صلیبی افواج کا بڑا حصہ قید یا ہلاک ہوا۔ اس کے نتیجے میں صلیبیوں کی طاقت مشرقی وسطی میں کمزور پڑ گئی اور مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح کا موقع ملا۔ صلاح الدین نے حطین کی فتح کے بعد بیت المقدس پر حملہ کیا اور 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو شہر کو آزاد کرایا۔ عیسائیوں کی تقریباً 88 سالہ قبضے کے بعد یہ فتح مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ صلاح الدین نے عیسائیوں کو امن و امان کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ نرمی اور رواداری کا مظاہرہ کیا، جس نے ان کی شہرت کو مزید بڑھایا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد عیسائی دنیا میں صلاح الدین کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاری ہوئی۔ اس جنگ کو تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، جس کی قیادت رچرڈ شیردل نے کی، جو انگلینڈ کے بادشاہ تھے۔ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں اسکلان اور عکا کی جنگیں شامل ہیں۔ اگرچہ صلاح الدین بیت المقدس کو بچانے میں کامیاب رہے، لیکن جنگ کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت عیسائی زائرین کو بیت المقدس آنے کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت صرف جنگی فتوحات تک محدود نہیں تھی، ان کی حکمرانی کا خاصہ ان کے عدل و انصاف پر مبنی حکومت تھی۔ وہ ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کو مقدم رکھتے تھے اور ان کی رعایا میں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب شامل تھے۔ صلاح الدین کا انصاف کرنے کا انداز بہت معروف تھا۔ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائی قیدیوں کے ساتھ انہوں نے جو حسن سلوک کیا وہ ان کے دشمنوں کو بھی متاثر کرنے والا تھا۔ صلیبی حکمران گائے ڈی لوزینیان، جو جنگ حطین میں گرفتار ہوا تھا، اس کو بھی رہائی دے دی گئی۔ صلاح الدین کی زندگی سادگی اور عاجزی کا نمونہ تھی۔ وہ مال و دولت میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور اپنی ذاتی وسائل کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ صلاح الدین کو ان کی دشمن بھی عزت دیتے، کیونکہ وہ انصاف، رحم دلی اور اخلاقی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا۔ ان کا یہ رویہ ان کے دشمنوں اور خاص طور پر عیسائی دنیا میں ان کی عزت کا سبب بنا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں یہودیوں اور صلیبیوں دونوں کی رائے اگرچہ مختلف پس منظر سے تھی، لیکن دونوں نے ان کی شخصیت کی کئی پہلوؤں کی تعریف کی ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اپنے دشمنوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی عزت و احترام کا باعث بنے۔ یہودی مورخین اور علماء نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک مثبت رویہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ نہایت انصاف اور رحم دلی کا سلوک کیا۔ جب صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ شہر میں آباد ہونے کی اجازت دی، جبکہ صلیبیوں کے دور میں یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ صلیبیوں کے قبضے کے دوران یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا۔
لیکن جب صلاح الدین نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ شہر میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ یہ صلاح الدین کی مذہبی رواداری اور انصاف کی بڑی مثال تھی۔ صلاح الدین کا یہودیوں کے ساتھ سلوک ان کی عام حکمرانی کے اصولوں کا حصہ تھا، جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ انصاف اور رواداری پر مبنی تھا۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے علاقوں میں پرامن طریقے سے رہنے دیا اور ان کے مذہبی حقوق کا احترام کیا۔ یہودی مورخین کے مطابق صلاح الدین کی حکومت کے دوران یہودی کمیونٹی کو مذہبی اور معاشرتی آزادی ملی اور وہ امن کے ساتھ تجارت، تعلیم اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے تھے۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے سب سے بڑے مخالف تھے، لیکن پھر بھی صلیبی حکمران اور عیسائی مورخین نے ان کی شخصیت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کی فوجی مہارت، اخلاقی اصول اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک صلیبیوں کو متاثر کرتا رہا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران رچرڈ شیردل، جو انگلینڈ کے بادشاہ تھے، اور صلاح الدین کے درمیان جنگیں ہوئیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے دوائیں بھیجی اور اس کی تیمارداری کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ احترام جنگ کے دوران بھی قائم رہا۔ صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان دشمنی کے باوجود ان کی ذاتی تعلقات میں ایک طرح کی باہمی عزت تھی۔ صلیبی مورخین نے بھی صلاح الدین کے انصاف اور رحم دلی کی تعریف کی۔ خاص طور پر جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے شہر میں رہنے والے عیسائیوں کو عزت اور رواداری کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ صلاح الدین نے قیدیوں کو قتل یا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، جیسا کہ صلیبیوں نے پہلی فتح کے بعد کیا تھا۔ عیسائی مورخین اور عوام نے صلاح الدین کی ذاتی اخلاقیات جیسے سخاوت، صبر اور دیانتداری کی بھی تعریف کی۔ انہیں ایک عظیم سپہ سالار اور ایک انصاف پسند حکمران سمجھا جاتا تھا، جو جنگ کے دوران بھی انسانی حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ صلیبی افواج میں ان کے حسن سلوک اور قیدیوں کے ساتھ نرمی کے قصے مشہور ہیں۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کی وفات دمشق میں ہوئی۔ ان کی موت کے بعد ان کی سلطنت تو تقسیم ہو گئی، لیکن ان کی میراث صدیوں تک قائم رہی۔ صلاح الدین کو آج بھی مسلم دنیا میں ایک عظیم ہیرو اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی فوجی صلاحیتوں سے بلکہ اپنے اخلاق اور انصاف سے بھی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ انصاف اور رحم کا ہونا کتنا اہم ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ اخلاقی بلندی پر بھی فائز رہے۔